اجماع صحابہ اس سلسلہ میں ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کی ایک آیت میں نے بات کے لیے رکھی تھا کہ اس کی وضاحت پھر ساتھ حوالہ جات کے کر دی جائے۔ جس وقت یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک آیت کا شان نزول، وہی آیت شان نزول اس کا وہ ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پتا چلے گا کہ توہین کیا ہوتی ہے، کسے توہین سمجھا جائے، کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر ہو جائے تو بندے پر فرض کیا ہوتا ہے، وہ کسی سے کیا پوچھے جب سامنے اس کے یہ واقعہ ہو جائے، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس کی وضاحت اس حوالہ کے ساتھ نظر آئے گی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533، فتح القدیر شوکانی کی اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 731، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کی تشریح کے اندر یہ شان نزول اس کے لحاظ سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر در منصور یہ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 585، اس پر اس تفسیر کا ذکر موجود ہے۔ دو بندوں نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا ردنا الی عمر، چل مجھے عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ تو دونوں چلے گئے۔ جس وقت پہنچے تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے کہا ابن الخطاب کدالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، نبی علیہ السلام فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن یہ جو میرا فریق ہے اس نے کہا ردنا الی عمر، کہ چلو عمر کے پاس چلو، تو ہم تمہارے پاس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اب یہ اتنی بات سنی کہ ایک فیصلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس بندے کو پسند نہیں آئی اور یہ میرے پاس آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق ضرور کی، پوچھا اکذالک، کیا جیسے وہ دوسرا بندہ بتا رہا ہے ایسے ہی ہے کہ تم نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ بات ایسے ہی ہے؟ اکذالک، جب یہ کہا تو قال نعم، تو اس بندے نے کہا ہاں، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، ہاں میں نے کہا ہے کہ عمر کے پاس چلو۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما فاقضی بینکما، بس ٹھہرو، میں بس آ کے فیصلہ کر رہا ہوں، اٹھنا نہ اپنی جگہ سے، مکانکما اپنی جگہ بیٹھے رہو، حتی اخرج الیکما اندر سے باہر آ رہا ہوں، فاقضی بینکما بس فیصلہ تمہارا کر دیتا ہوں۔ آئے تو کیا تھا؟ تلوار ہاتھ میں تھی۔ فضرب الذی قال ردنا الی عمر، تو جس نے کہا تھا نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد چلو اب عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر نے تلوار مار کے سر اس کا اتار دیا۔ اب سر اترا تو جو بچا وہ دوڑ گیا۔ ابن کثیر میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے۔ اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عمر واللہ صاحبی، عمر نے تو میرے دوست کو قتل کر دیا ہے، لولا انی عجزت لقتلنی، اگر دوڑ میں نہ لگاتا تو میری بھی آ گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو ساتھی تھا اس کے، لیکن لے وہ گیا تھا، تو محبوب عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو مارا ہو۔ ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، یہ میں نہیں گمان کرتا، استفہامی انداز میں میرا دل نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا ہو، تو کہتا عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ اب جس وقت اس مقتول کے گھر والوں نے کہا عمر نے مومن کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے قصاص ہو، دیت ہو، کیس تو چلے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، سدرہ سے جبریل امین آ گئے، کہتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے عمر کے اقدام کی حمایت کر دی ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں کہ عمر نے مومن کو قتل کیا، میرے نبی نے بتا دو جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن کب ہوتا ہے؟ عمر نے مومن کو نہیں، عمر نے گستاخ کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ازر من الشمس بات ہے، میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جو پلپلے پن کے مریض ہیں، حضرت
اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا اس نے کوئی بکواس کیا تھا؟ کیا زبان سے کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلے سچے نہیں ہوتے؟ کیا اس نے سرکار کے علم کے بارے میں کوئی تنقید کی تھی؟ سرکار کے انصاف پر کوئی لفظ بولا تھا؟ صرف یہ کہ چل کے گیا ہے سرکار کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کروانے. حضرت عمر نے اور کچھ پوچھے نہیں, اتنا پوچھا آئے ہو نا اس لیے ہی. یہ پوچھا اقزالے کا ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا بھائی بتا رہا ہے کہ تم پھر فیصلہ کروا کے آئے. اس نے کہا نام, نہ اور گواہ مانگا نہ 3 دن دیے. وہ بونے محقق سوچیں 3 منٹ بھی نہیں دیے. حضرت عمر نے تلوار نکال کر سر اتار دیا. کہاں گیا مفتی کا فتویٰ جب خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں؟ چاہیے تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھتے, محبوب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, آپ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل لے تو گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سزا کیا ہے؟ سزا 3 دن کے بعد آئی, اب ہے. سرکار خود موجود ہے ظاہری حیات میں, چند فٹ کے فاصلے پہ تشریف فرما ہے. کیوں نہ پوچھا امیر المومنین عادل عمر نے؟ سر تن سے جدا کیا اور وحی اللہ کی نازل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے کہ سرکار کے حکم کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتے, اتنی اطاعت کرتے ہیں. مگر مسئلہ ایسا ہے, لیٹ کریں گے تو ایمان کیسے بچے گا؟ فوراً ایکشن لیا, فوراً سر اتارا. یہ حوالے میرے پاس ہے. آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے. ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے. ہم علل اعلان ڈنکے کی چوک پر جس فورم پر کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295 سی ایمانی قرآنی خدائی مصطفائی قانون ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے, چونکہ گستاخیوں کے لحاظ سے ہاضمے بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں. اس پر تھوڑا سا ایک ٹچ بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخی ہو کیسے جاتی ہے. سارے کر کے معاذ اللہ بہت سے گستاخی کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا. کر کے دھندا کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا کیسا کرے, تو کیسے ہو جاتی ہے گستاخی؟ یہ بخاری شریف. اس کو ایک مقام اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ہاں مومن جو ہوتا ہے وہ تو نہیں کرتا. یہ صورتحال انداز دیکھو کتاب الصلح بخاری شریف, یہ جو اس وقت 2691 حدیث نمبر پیش کر رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے, گدا مبارک تھا, محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا. وہاں سے سواری گزری میرے نبی علیہ السلام کی, تو اس نے ناک چڑھائی. کہتا آزانی نتن و ہمارے کا, تمہارے گدے کی بدبو نے معذاللہ مجھے تکلیف دی. نفاست پسند بنا. تمہارے گدے کی بدبو نے, آزانی نتن و ہمارے کا, ہمارے کا تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. اب جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تو عاشق عشق بول پڑا. حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پوچھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سواری کو کچھ کہہ رہا ہے تو کیا کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا؟ پوچھا نہیں, جواب دیا. لڑائی کی, جنگ ہو گئی. کس بیس پر؟ کیا نبی علیہ السلام کی ذات پہ ہٹ تھی؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہٹ تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کی صفات پہ ہٹ تھی؟ یہ تینوں کفر آج ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی ذات پہ تنقید کرتا ہے, کوئی انگریزی افرنگی دکانوں کا کھلونا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مدت ایکسپائر بیان کرتا ہے. یہ اگلا درجہ تھا. ایک جانور ہے لیکن اب نسبت اس کی بدل گئی ہے. پہلے تھا ہمار, اب ہے ہمارے رسول علیہ السلام. نبی علیہ السلام کا گدھا. تو صحابی بولے, چپ نہیں رہے, قرض نہیں رہنے دیا, اور ایسا قرض رکھنا بھی نہیں چاہیے. بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی, ان کی سواری کی تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ, خدا کی قسم, لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا. خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدھا کچھ کروڑ مرتبہ خوشبو والا ہے. تجھ سے فوکس کیا اس کو. وقت کی بات ہوتی ہے. اب اس وقت کھڑے ہو کے نعت بھی پڑھ سکتے تھے, درود و سلام سب کچھ جائز تھا,
مگر یہ بتا ایسا موقع بنے تو پھر گستاخ کا رخ کرو، اس کو جھاڑو، اس کی طرف دیکھو. لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جلالین پڑھو گے تو وہاں یہ لفظ ہے واللہ لا بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے. اب لڑائی ہو گئی، اس کے حواری بیٹھے تھے، تو میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ گستاخی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ایک گدھا ہے، جانور ہے، مگر نسبت اس کی کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا گدھا ہے. محلہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا. ابن رواحہ نے معاف نہیں کیا، سرکار سے پوچھا بھی نہیں. پوچھنا چاہیے تھا. بظاہر محبوب اگر نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی سواری کو کوئی بدبو والا کہے تو یہ توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو بولنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. بولنا چاہیے تو نرم یا گرم، یا صرف بولنا ہی چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے؟ یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا، مگر پوچھی کوئی بات نہیں، جواب دے دیا. اور سرکار دو علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، خوش ہوئے. جو سواری کی عزت جانتا ہے وہ سوار کی تو بطریق اولا جاننے والا ہے. بخاری شریف حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب جواب دیا، لونڈے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے کھڑے ہو گئے. جوتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے لڑائی شروع ہو گئی. تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا سوچا بھی کرو ابن رواحہ میری تو بات ہی نہیں تھی، بات تو تھی سواری کی اور تم نے لڑائی شروع کر دی. رب کعبہ کی قسم ہے میں ہزارہ احادیث کا ذخیرہ ذہن میں سامنے رکھ کے بول رہا ہوں، کسی ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو، بات گدے کی تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی. رب کعبہ کی قسم ہے میرے محبوب نے اپنے صحابی کے عمل کی تحسین فرمائی ہے. حالانکہ غصے بھی ہو سکتے تھے، اپنے فیصلے آپ ہی کرتے، پھر تو میں ساتھ ہوں، مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں؟ ناراض ہو سکتے تھے. ابن رواحہ نے نہیں پوچھا کہ ایمان کیسے بچے گا، پوچھ کے پھر جا کے دیر ہو جائے گی. حکمت کیا تھی ان کے دماغ میں؟ وہ بتا رہے تھے لوگوں جس میز پہ قرآن رکھو اس پہ قدم نہیں رکھتے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں اس کی عزت لازم نہیں تو پھر اور کس کی لازم؟ یہی بات ہے. سامنے انسان تھا اور وہ احسن تقویم کی آیت بھی ہے انسان کے لیے. لوگ اٹھائے پھرتے ہیں انسانی ادب، انسانی قدر. ابن رواحہ دربار رسالت میں ایک انسان کے مقابلے میں گدھے کی شان بیان کر رہے ہیں. وہ انسان تھا، ماجعول کا مجاہد بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا. مگر ابن رواحہ نے کہا ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، انسان نہیں. گدھا ہے کلمہ گو نہیں، گدھا ہے نمازی نہیں، گدھا ہے حاجی نہیں، گدھا ہے روزے دار